ویلکم بیک ٹو مائرا ولاگز 1۔ آج ہم ایک ایسے سفر پر جا رہے ہیں جو صرف دنیا کے نقشے کا حصہ ہی نہیں بلکہ وقت کے نہر میں جمع ایک عظیم اثر ہے۔ یہ کہانی ہے قدرت اور انسانی عظمت کی، غرور اور گزشتہ سبق کی۔ وہاں جہاں فرعونوں کی شان، طاقت کی داستان اور تاریخ کی سرگوشیاں اب بھی ہواؤں میں گونجتی ہیں۔ یہ ہے ابو سمبل، مصر کا ایک عظمت کا نشان، جہاں صدیوں پہلے کاریگر صرف ہاتھوں اور عقل سے نہیں بلکہ پہاڑوں کو تراش کر عمارتیں اور ٹومبس بناتے تھے۔ یہ صرف پتھر نہیں بلکہ یہ ایک گفتگو ہے جو گزشتہ دور سے آج تک نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک شاہکار جو صرف پتھر کا نہیں بلکہ طاقت کا نقش ہے۔ یہاں فرعون رامسس II نے اپنی شان کا دبدبا دکھایا اور اپنی تصویر پتھروں پر بنائی اور ایک ایسے مکان کی بنیاد رکھی جو تاریخ کا ایک مزیدار ثبوت بن گیا۔ یہ ایک اعلانیہ تھا دشمنوں کے لیے، ایک عظمت کا احساس تھا اپنی قوم کے لیے، اور یہ ایک آزمائش تھی تاریخ کے لیے۔ مگر ایک دن پانی کا طوفان آیا، یہ جگہ ڈوبنے والی تھی اور پوری دنیا کو مل کر اسے بچانا پڑا۔ کیسے فرعون کی یہ مثال آج بھی موجود ہے، کیسے اسے ٹکڑوں ٹکڑوں میں کاٹ کر دوبارہ جدا کیا گیا، اور کیا یہ صرف ایک منظر ہے یا ایک ایسے دور کی داستان ہے جو ابھی بھی زندہ ہے؟ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے مائرا ولاگز 1 پر۔ اور آج ہم ایک ایسی کہانی کی تاریخ جانیں گے جو کسی کے سوچ میں بھی نہیں ہوگی۔ ایک شہر جو مٹ گیا مگر اس کا غرور اب بھی رہتا ہے۔ ایک فرعون جو مر گیا مگر اپنے نام کی وجہ سے ابھی بھی جانا جاتا ہے، اور ایک سفر جو آپ کو لے کر جائے گا وقت کی ریت کے اس پار جہاں سب کچھ شروع ہوا۔ تو اگر آپ مائرا ولاگز 1 پر نئے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سفر۔ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں ابو سمبل کی تاریخ سے۔ یہ منظر کسی عام شخص کا کام نہیں بلکہ یہ فرعون رامسس II کا شاہکار ہے۔ جس وقت دنیا اجالے میں تھی، اس وقت مصر کا یہ فرعون اپنے نام کو پتھر میں لکھواتا تھا۔ یہ صرف عبادت گاہ نہیں تھی، یہ ایک سیاسی اعلان نامہ تھا، دشمنوں کے لیے ایک وارننگ اور اپنی قوم کے لیے ایک نشانی تھی۔ یہ منظر نوبیا، جسے آج کا سوڈان کہتے ہیں، کی سرحد پر بنایا گیا تاکہ ہر آنے والا دیکھ سکے کہ مصر کی طاقت کس کے ہاتھ میں ہے۔ بڑا مندر جہاں فرعون اور 3 دیوتے آمون را، را، ہوراتتے اور پتھا کی عبادت ہوتی تھی۔ چھوٹا مندر جو رامسس II نے اپنی عزیز بیوی ملکہ نفرتاری کے لیے بنوایا۔ ہر سال صرف 2 دن
21 फरवरी और 21 अक्टूबर को सूरज की रोशनी मंदिर के अंदर तीन देवता और फिरौन की मूरत को रोशन करती है, लेकिन अंधेरे का देवता पता हमेशा साए में रहता है। ये इबादत का पानी में डूबने वाली थी। 1960s में जब एसवान हाई डैम बन रहा था तो पानी का तूफान इस मंदिर को हमेशा के लिए मिटाने वाला था। मिस्र ने अपनी दुनिया से मदद मांगी। यूनेस्को ने एक अजीम प्लान बनाया। 4 साल तक पूरा अबू सिम्बल 1000 टुकड़ों में काट कर एक नए मैदान में दोबारा जोड़ा गया। आज ये अपनी असली शान के साथ 65 मीटर ऊंचाई पर मौजूद है। सिर्फ ये एक इमारत नहीं बल्कि तारीखी मकाम है। ये इंसानी अक्ल और कुदरत, अजमत और वक्त की गहराई का एक शाहकार है। जब आप अबू सिम्बल के अजीम दरवाजे के अंदर दाखिल होते हैं तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं लगती बल्कि ये एक ज़माने का जादू लगता है। हर दीवार, हर सूरत, हर नक्श एक कहानी सुनाता है। तो चलिए देखते हैं अबू सिम्बल के अंदर वो राज जो सिर्फ असल मुसाकिर जान सकते हैं। जैसे ही आप मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, आपका इस्तकबाल दूसरी दुनिया के नज़ारों से होता है। बड़ी मूर्तियाँ जो फिरौन रामसेस II को एक शक्ल में दिखाई देती हैं। दीवारों पर बड़ी मूर्तियाँ जो फिरौन रामसेस II की बनाई गई हैं। दीवारों पर नक्श जो फिरौन की जंगों, फातिहा को बयान करती है। जब आप सबसे बड़े हॉल में आते हैं तो आपको हाइपर स्टाइल हॉल नज़र आता है। यहाँ 8 बड़े सतून हैं, हर एक पर रामसेस II का नक्श बना हुआ है। ये नक्श उसकी ताकत और उसकी इबादत दिखाता है। बैटल ऑफ कदेश, जहाँ रामसेस II ने हिट्टाइट्स पर फतह हासिल की। ये फिरौन खुद को सबसे बड़ी सुपर पावर समझते थे, लेकिन उनके गुरूर ने ही उनको तबाह कर दिया। यहाँ आपको महसूस होता है कि आप सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि एक दौर में कदम रखते हैं। यहाँ हर चीज़ आपको बहुत बड़ी दिखाई देगी। यहाँ पर मुख्तलिफ फिरौनों की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। इस मंदिर के अंदर रामसेस II, अमून रा, रा और राक्ते और देवता पता की मूर्तियाँ मौजूद हैं। सबसे अजीब बात यह है कि हर साल सिर्फ 2 दिन 21 फरवरी और 21 अक्टूबर को सूरज की रोशनी सीधा इन मूर्तियों को रोशन करती है, मगर अंधेरे का जो देवता है पता साए में रहता है। क्या टेक्नोलॉजी इन्होंने आखिर यूज़ की कि आखिर इन्हीं 2 दिनों में सूरज की रोशनी इन मंदिरों तक पहुंचती है। फिरौन ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी सबसे प्यारी बीवी के लिए भी एक शाहकार बनाया। छोटा मंदिर
جو ملکہ نفرتاری اور دیوتا ہتھور کے لیے بنایا گیا۔ دیواروں پر ملکہ اور فرعون کی تصویریں ہیں۔ ہتھور جو محبت اور حسن کا نشان ہے۔ ایک نقاشی جو صرف فرعون کا اصل پیار بیان کرتی ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ابو سمبل صرف ایک مندر نہیں بلکہ ایک جادو کا شاہکار ہے۔ کیا اندر کوئی چھپا ہوا خزانہ ہے؟ کیا فرعون کا اصل تاج اور طاقت یہاں چھپی تھی؟ کیا یہ ایک چھپی ہوئی جگہ ہے جہاں فرعون کی روح محسوس ہوتی ہے؟ یہ صرف تاریخی مقام نہیں بلکہ ایک عجیب سی کہانی بیان کرتا ہے۔ رامسس II جو ایک ظالم فرعون تھا، جو خود کو ہی اس دنیا کی سپریم پاور سمجھتا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مت چلو زمین پر غرور کے ساتھ، بے شک اللہ کسی اکڑنے والے اور غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ابو سمبل صرف ایک تاریخی جگہ نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے۔ تکبر سے بھرے ہوئے فرعون جو زمین پر تکبر سے چلتے تھے اور خود کو ہی سپریم پاور سمجھتے تھے، جو اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت نے انہیں دکھا دیا کہ اصل میں طاقت صرف اللہ کی ہے۔ یہ ٹیمپلز ہمیں ایک سبق دیتے ہیں کہ طاقت جتنی بھی ہو انسان کی، لیکن اسے خاک میں مل جانا ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے، جو تکبر کرے گا مٹ جائے گا، جو اللہ کی بندگی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ کیا آپ بھی اس عبرتناک جگہ کا سفر دیکھنا چاہیں گے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو مائلا ولاگز 1 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ میں، ایک نئی جگہ پر، ایک نئے سفر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، مسکراتے رہیے اور زندگی کو انجوائے کریں۔ اللہ حافظ۔